عرصے سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تاریخ کا ایک سیاہ دور ہے، سیاہ ترین دور ہے، جہاں جمہوریت کے نام پر ڈاکہ زنی، لوٹ مار، کرپشن اور جتنے بھی یہ دعوے کر کے آئے تھے یہ بدقسمتی سے یہ نلائق اور کرپٹ حکمران سب کچھ ان کا جو ہے نا الٹ ہوا۔ آج ہر طرف ملک جو ہے نا اندھیرے میں غرق ہو چکا ہے، ناانصافی، لاقانونیت، جھوٹ قصور، جھوٹے مقدمات، ڈکیتیاں، چوریاں، کرپشن، مہنگائی، جس چیز کا ہم رونا روئیں اور قومی اداروں پر تباہ و برباد ہو، تو ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنا ایمانی فریضہ قوم کے سامنے ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کرپٹ حکمرانوں کو سامنے اگر کوئی بولتا ہے یا ان کی سیاہ کاریوں کا ان کو آئینہ دکھاتا ہے، کیونکہ یہ غنڈہ کرتا ہے، یہ پولیس کو انتظامیہ مختلف نیلے بہانوں سے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، انہیں مقدمات بنانے کراتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنا فرض ادا کریں کہ کوئی ہماری سنے نہ سنے، کوئی نکلے نہ نکلے، میرا ایمان ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولا ہوں اور میں نے وقت کے ہر فرعون، ہر مغلوب، شداد اور جدید کے سامنے کرنا حق کا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ظالم جابر حکمران تھا، ہمیں جیلیں روکی، ہتھکڑیاں، ہر دور میں ہمیں فرعونیت کا ہم نشانہ کریں، ظلم و جبر کا، اگر ہم نے سچ کہا اور حق کہا، چاہے سیٹی کتے کے جتنے ظالم بڑے جگیر لال، سردار نواب یا یہ جیلی جو گدی نشین کرتے ہیں، ہم نے ان کے بھی مقبول چہرے قوم کے سامنے رکھے۔ الحمدللہ کی شیر دستی اس خطے کا پہلا میں قطرہ بنوں کہ میں نے خوف اور جبر کی سیاست کا میں نے سامنا کیا، اور ایک طریقہ ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، ایک پیدا ہاری کے گھر سے میں مزدور آدمی ہوں، وہاں میں پیدا ہوا، اور میں نے اس علاقے کے جو بڑے بڑے معاش میں جو عرب خرب پتی تھے، جو عرصے سے جو ملک قوم کو لوٹ رہے تھے، بلکہ انگریز کے کتے نہلانے والے انگریز کو عیاشیوں کا سامان مہیا کر کے جداد اور لوٹوں پہ قبضہ مافیا کے خلاف ہم آئے، اور ان کی حقیقی جو سیاہ کاریاں تھیں، چاہے وہ علاقے میں تھی، چاہے اسلام آباد میں تھی، میں ان کے مخلوق چہرے اور ان کی بدکاریاں میں الحمدللہ کھلے سامنے رکھی تھی۔ اور آج بھی ہم اس ظالم اور کرپٹ، اس درندے، اس بھیڑیے، اس شرمناک، اس نالائق، اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہم کھڑے ہیں، مگر بدقسمتی کہ قوم سوئی ہوئی ہے۔ جب قومیں سو جائیں اور پھر اس ملک کا، اس ریاست کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہے، اور پاکستانی قوم کے سونے کی وجہ سے ملک جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا تباہی کی طرف پہنچ چکا ہے، اور لوگ جو ہے نا لوگوں میں اخلاقی جرأت نہیں، بدقسمتی اس ملک میں لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی۔ لیڈر بناوٹی، فراڈی، دو نمبری، مافیا، گینگز کو بنا کے اور اسلام آباد کا قوم تیار کر کے اسلام آباد والے قوم پہ مسلط کرتے ہیں، تو پھر اس ملک کا حافظ ہے۔ یہ 75 سال ایسے ہمیں ہونے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم نے کون سی بہترین، اب الحمدللہ یہ تو خوشی ہے کہ ہمیں اسلامی ایڈ کی طاقت ہے، مگر اس کے بعد جو انسانی ترقی ہے ملک میں کون سی چیز بہتر ہے؟ جو حکمران آیا دعوے کرتا ہے، مگر ہم پھنستے گئے، مہنگائی، دلدل، ہر طرف جو ہے نا جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ چل رہا ہے، اور بدقسمتی کے وزیر اعظم اور ان کے وزیر مشیر انتہائی گندے ان کے چہرے، مقروض چہرے، سیاہ چہرے، سارا دن قوم کے سامنے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ میڈیا کا گلا دبا دیا ہے کہ اس طرح ظالم حکمران کی سیاہ کاریوں کے خلاف کوئی جرأت نہیں کر سکتا، مالکان خوف زدہ ہے، کسی میں کوئی بھی اگر اس کے خلاف بات کرے تو ان کو ڈھالو، ان کے اوپر بچے درد کر دو، تو یہ ہر چیز جو ہے نا انہوں نے اپنی بناتی، مگر دیکھیں فرعون کا انجام کیا ہوا تھا، نمرود کا، شداد کا، اور وقت کا شدید جو ہے وہ ایک ظالم تھا جس نے آل نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، مگر شدید کا انجام بھی بڑا برا ہوا، اور ان کے ملک خالصتاً لوگوں کی قربانیوں سے بنا یہ ملک الحمدللہ ہمیں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، یہ ملک خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہوا ہے۔ اس ملک کو جو بھی لوٹے گا، جو بھی اس ملک کے ساتھ غداری کرے گا، اللہ اسے رسوا کرے گا، چاہے کوئی آمر ہو، جنیلوں کے روپ میں آئے، آج وہ ذلیل و رسوا ہے، چاہے وہ جمہوری ڈاکو بن کے جمہوریت میں جھوک کے آپ اس ملک کو لوٹے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا، ذلیل ہوگا،
اور پھر ایک کیونکہ شہدا کی ان کا خون جو بچے جو ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے بزرگ ہیں جن کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے کیما کیا گیا اور ان کے خون سے دریا چلے تو ان کا خون تو رائے گا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان لوگوں کو سزائیں دیتا ہے. مگر ڈھیٹ لوگ ہیں گندے لوگ ہیں کرپٹ ہیں چور ڈاکو کہہ کے ایک دوسرے کو سیاستدان کچھ نہیں. یہ وہ کلچر ہے کہ پاکستان کا سیاستدان میں 99% کہتا ہوں کہ یہ بہت جوتی ہیں. ان کو اقتدار میں صرف کتے کی طرح لے جاتے ہیں. ان کو اقتدار کا لالچ ہے. جتنے جگیردار بڑھیرے سردار نواب جیلی مخدوم گدی نشین کتے کی طرح جاتے ہیں اور ان کو بلائیں ایسے جیسے کتے کو بڑا خیرات ڈالتا ہے. یہ ان میں تو غیرت نہیں ہے. پاکستان کے سیاستدان میں کلیئر کہتا ہوں 98% سیاستدان بغیرت بزدل اور کرپٹ اور نلیک ہیں. اور یہ جتنے کہتے ہیں جتنے بھی فوجی جنرل ہیں ان کی بھی یہ تلوے چاٹنے والے تھے اور ان میں قوم کو بے وقوف بنائی. انگریز کے بھی تلوے چاٹنے والے تھے. ان کو کوئی غیرت نہیں. صرف تھانہ اور پٹواری ہو ظلم ہو اور ہم قبضے کریں لوٹ مار کریں. آج قیمتی ملک ہم جو ہے نا ہم غلام بن چکے ہیں یہودیوں کے. IMF کے آج 3000 ارب جو ہے نا ہم صرف سود دے رہے ہیں. کیا قوم کو بتائیں کہ یہ سود یہ کھا گئے یہ عیاشہ کر گئے لوٹ گئے کوئی چیز واپس نہیں دعوے کر کے آج ہم نے پتہ نہیں ہزاروں ارب تو ہمارے پر کھڑا ہے. ہم صرف اس سال کا 3000 ارب سود دینے جا رہے ہیں. ان سے کوئی حساب مانگ سکتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے. باقی یہ دالتیں ان کی ہوتی ہیں اور ان کے سارا کوئی فلیش ان کی ہے اور ان کو صرف فرمائشی رکھا ہوتا ہے. تو یہ یقیناً ایک تماشا ہے. میں نے ابتدا میں بھی کہا جب قومیں سوچ جائے قوم نہیں جاگے گی. پاکستانی قوم ایسے ذلیل ہوتی رہے گی. لاشیں اٹھاتے رہیں گے. کبھی وہاں لاشیں پڑ گئے کبھی وہاں قتل ہو گئے کبھی کہیں جس کے ہاتھ کاٹتے پاؤں کاٹ دیے کان کاٹ دیے ذبح کر دیا گیا. ڈاکو دہشت گرد کھلے پھرے جن کی سردار اور بڑھیرے سرپرستی کریں. کبھی ریل کے حادثے ہوں 65-70 آدمی لوٹ پائے اجل بن جائے اور کبھی کوئی ذمہ دار کسی ذمہ دار کو پھانسی چڑھایا گیا. اگر ہم مؤثر معاشرے میں ہوتے تو کم از کم یہ جو وزیر ریلوے اس کو پھانسی چڑھا دیا ہوتا. ان کے ذمہ داروں کو بے غیرت اور بے شرم ہے. ان میں غیرت کا بھی ڈھیٹ ہے. ان کو اتنے حادثے ہو رہے ہیں. ہم ڈریجی غریب آدمی مزدور لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر یہ بے غیرت ٹی ویوں پہ آ کے بڑھتے مارتے نہیں جی یہ تھا اس کی غلطی تو اس کی کسی ذمہ دار کو جرأت ہے سپریم کورٹ میں ان پہ ہاتھ ڈال سکیں. اخلاقی جرأت ہے کہ ہمارے ججز بیٹھے ہیں جن پہ اربوں خربوں روپے حکومتی خرچ ہو رہے ہیں اسے بڑھ کے مارنے کو کسی میں جرأت ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں اخلاقی جرأت ہوتی تو بلا کر سپریم وزیر اعظم کو اور منسٹر کو کھڑا کر کے ان کو صلاحیت دیتا. مگر صرف یہاں کچھ نہیں ہو رہا. پورا نظام آپ کا کریش ہو چکا ہے. میں نے یہ 10 سال پہلے کہا تھا کہ ملک کے خوفناک کھانا جنگی اور خونی انقلاب کی طرف جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ 1 کروڑ لوگ نکل آئے. ان کی کمی گائے ان کی عوام ان کی جو عیاشوں کے اڈے ہیں بدکاری زناکاری لوٹ مار کرپشن جو بڑے بڑے بنے خام بنے ہیں ان کی چرا کے جو لوگ کہنے کتے مرے ہیں. اگر اس خدا نہ خواستہ ملک کا کیا ہوگا. ملک کو خوفناک انارکی کی طرف جا رہا ہے. کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہے. بھارتی پیپلز پارٹی زرداری لٹیرا نواز شریف بھاگ گیا معاہدہ شہدہ کر کے شباب بھی آ گیا پہ پاؤں پکڑ کے. ان میں اخلاقی ضرورت ہی نہیں ہے. اور زرداری بھی کرپٹ آدمی ہے وہ پڑا ہے ان کے نیچے لگا ہوا ہے. اب اس کی سیاست کر رہے ہیں. آپ دیکھ لو روزانہ وہ ختم ہو گیا. طالبان ڈیم کے دشمن تھے پاکستان کے دشمن تھے. ان بدبختوں سے پوچھو کہ آپ پانی کی بات کرو بدبختوں تم تو امریکہ کے کتے تھے انگریز کے کتے تھے. تمہاری دولت بڑی تھی. IMF نے تمہیں منع کیا کہ اگر آج طالبان ڈیم بنا ہوتا یہ سندھ کے جو پاکستان دشمن لیڈر ہیں سندھ کے یا وہ محمود اچیک صحیح ہے یا اسفند یاد علی گین ولی خان یہ سارے انگریز کے کتے تھے اور IMF نے ان کو رکھا ہوا تھا. اور بڑی مسلم لیگ نون نے بھی بڑے دعوے کہ ہم ڈیم بنائیں گے. ڈیم نہیں بنایا. ڈیم پاکارا باغ ڈیم کے جو دشمن اور پاکستان کے دشمن تھے ان کو پکڑ کے پھانسیاں دی جاتی. آج ایک بے شرم بیٹھ کے پانی کی سر کے بچہ ڈالو کرپٹ وزیر کرپٹ ایک نائب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور بلاول بیوی کو پھر رہا ہے جو گزرا. یہ ان لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے تو دشمن آیا آپ نے تو امریکہ IMF کو انگریز کو راضی کیا. ان کو جو پاکستان دشمن کو تھی آپ نے برطانیہ کو راضی کر کے آپ نے ڈیم نہیں بننے دیے. آج پاکستان پھنس جائے گا. ہمارے پاس نہیں پانی ہے. کسان مر گیا کاشتکار ہر طرف ذلیل ہے. اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا آج سندھ بھی خوشحال ہوتا. پنجاب بھی خیبر پختونخوا کے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی پانی جاتا. یہ سارے قومی مجرم اور ڈاکو ہیں. ان کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے. ان میں قوم کو شرمار بنایا ہوا ہے.
और ये चंद लोगों को इन्होंने छोटी मोटी नौकरियां दे के, भत्ता दे के, ठेका दे के इन्होंने पाकिस्तान को जलकमाल बनाया हुआ है। और जितने करप्ट लोग हैं वो हुकूमतियों में बैठे पुराने गए, अमेरिकन की IMF की के पाकिस्तान का सियासतदान करप्ट हो उसको वजीर आज़म बनाओ, करप्ट वजीर आला हो, करप्ट अफीसर हो, उनको लगाओ वो इदारों को लूट मार करें, करप्शन करें, इदारे क्रश हो जाए और हमारा हाल सोवियत यूनियन जैसा हो। और ये सोवियत यूनियन जैसा पाकिस्तान का हाल बना दिया कि जितने करप्ट सियासतदान, जितने करप्ट अफीसर थे उनको कौम पे मुसल्लत करके पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, खाया जा रहा है और मुल्क फंस चुका है। नस्ल दर नस्ल हम जो है ना कर्जों की जकड़ चुके हैं और हर तरफ जो है ना मजलूम और गरीबों, किसानों को, मजदूरों की लाशें हैं और चीखों पुकार है। कोई इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। सिर्फ इसके बेशरम और गंदे लोग बैठे फिर पे गरीब की बात करते हैं, जिनके मुंह में सोने का चम्मच है, जो तब तो 3-3 अरब के घरों में रहते हैं, ये बदबख्ती गरीब और मजदूर की बात करें। फिरौन से पूछो आओ गुर्बत क्या है, आज देखें लोगों की हालत, देखें चरावे की, मजदूर की, गरीबों की, फैक्ट्री में आके देखे मगर इन्होंने कौम का मजाक उड़ाया और कौम को जो है जमाल बनाया। अब कौम की मर्जी है, नहीं चाहती तो उठा के नाश पड़े हैं, हम अपने हिस्से का दिया जलाते हैं, हर फोरम पे हम जो है आलम चीखों पुकार कर रहे हैं, खड़े हैं। और ये बजट एक पाकिस्तान दुश्मन बजट है, इमरान हुकूमत मुल्क के अजाब है। बदकिस्मती अगर इस नलायक को 2 साल मुकम्मल करने दिए जाए तो पाकिस्तान में खाना चटी हो जाएगी और लोग निकल आएंगे। ना निकले अपोजिशन, वो करें सौदेबाजी, ना निकले जितने PDM CDM बनी थी। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा था, मैंने कहा ये सारे चोर हैं, ये अपने अपने चक्कर में है, बचने के चक्कर में है, ये कुछ नहीं करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान बेचारा शर्मिंदा होंगे, एक साइड पे बैठा है, ये लुटेरे माफिया अपने अपनी चीजें लेके फिर मेरी बात कोई नहीं सुनता था। उस वक्त भी हमने कहा था, मैंने कहा ये माफिया है, ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, इनकी दौलतें बाहर पड़ी हैं, इनमें अखलाकी जरूरत नहीं है, ये बच बचाव के चक्कर में है, ये निकल गए। अपोजिशन वैसे दफन हो गई, कोई आदमी आप एक ब्रिगेड को एक दहशतगर्द इमरान रियाजी को मुल्क दे दिया और ये दहशतगर्द लूट रहा है। न इसके एक्सपीरियंस है, न इसको कुछ पता है, न इसकी सोच वो एक नशेड़ी है और एक कुकेन, हेरोइन, चरसी के माफिया, सारे इनके तमाम बिगड़े जैसे रईस यादव से मिलाए और सब लोगों की चोरों की एक टीम है, वो सुबह शाम बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है और ये मुल्क में जंगल का कानून है, जो कुछ कर रहा है, गरीब को लूट ले, पुलिस से रोड पे खड़ के लूट ले, एक्साइज लूटे, कस्टम लूटे, DC क्राफ्ट हो, इदारे खत्म हो जाए, ना इंसाफी हो। अब जो ताकतवर है पर वो अपनी मर्जी कर रहा है, बाकी बाद के गरीब आदमी अपने मसाइल में फंसा हुआ है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन का एक फैसला दे दिया कि से बात कि भाई बल्दियाती जो है निज़ाम को हमने बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में और ये फैसला हो गया। अब देखिए फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, 2 माह हो गए इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पे फेंका। मिले वजीर आजम पंजाब ने कहा मानते नहीं और वजीर आजम ने उसको कहा कि आपने मानना नहीं। सेक्रेटरी बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उन्होंने कहा इस पर नियत नहीं देते। 2 वजीर आजम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में फारिग कर दिए, उस पर फौरी अमल हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी फारिग हुआ, उसको चंद मिनटों में फारिग कर दिया। नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए, वो चंद मिनटों में चले गए। आप बताएं सुप्रीम कोर्ट क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके हुकूमत के अंदर है? क्या आपके फैसले को जो इन्होंने गति की टोक में उस्मान बुज़दार जैसे नलायक करप्ट वज़ीर आला जो एक मुंशी सिपाही की हैसियत नहीं रखता, क्या इस पे वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जुल्म हो रहा है, इसमें मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले न माने। यहाँ की इतना बड़ा जुल्म है, हम बोलेंगे हम पाकिस्तानी हैं, हमें किसी से कोई खौफ नहीं, हम अल्लाह को, मैं अल्लाह से खौफ रखा है। हमने हर दफ़ा, मैं पहले भी कहा हम बोले हैं, हम सच कहेंगे। यार तो बेचारे मेयर सड़कों पे बैठे हैं, चेयरमैन सड़कों पे बैठे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उस अमल कौन करेगा? जाओ जी क्या इलाज करो। और पेश ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया हुकूमत से डर गए। और ये हुकूमत को यकीनी तौर पे हर शख्स कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस हुकूमत का आगे बेबस है और सुप्रीम कोर्ट की जुर्रत भी नहीं है कि इनको पकड़ सके और इनको सजा दे सके। अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ को फारिग कर सकते हो, क्या बल्दियाती नुमाइंदे चाहे बाहर बैठे हो, DC ताला लगा दे, कमिश्नर ताला लगा दे, AC ताला लगा दे और उनको कहे और फैसले का हुक्म न माने, तो मगर ये भी यकीनन मैं कहता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये इंसाफ के मुंह पे तमाचा और एक शर्मनाक तमाचा।
یہ یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی سپریم کورٹ ہے جو آنکھیں بند کر کے اس کرپٹ حکومت کی پشت پناہی پہ کھڑی ہے. جو ظلم کر ہے اس پہ سپریم کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ وہ عمران نیازی کا کوئی فیصلہ کر سکے. اور میں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ جو کوئی فنڈ نہیں دیتے, کسی ایم پی ایم کو حکومت فنڈ نہیں دے رہی, آئے چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان آئے, آپ کو بتاتا ہوں کہ 30% ایم پی ایم ایل اے حکومتی مزید کمیشن بھتہ لے رہے ہیں اور حکومت دھڑا دھڑ ان کو جو ہے نا فنڈ دے رہی ہے اور اپنے حلقوں میں کیا کر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے نا بوریاں پوریاں فنڈس کی, اور ادھر سپریم کورٹ نے آنکھیں بند کر. یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. عدالتوں کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں, مگر